بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ ملا کلی حسین حمدانی کہ جنہوں نے 300 ولی بنائے، 300 نفس اتنا گرم ہے کہ جہاں سے گزرے بندہ خود موم ہو جاتا ہے۔ شب جمعہ زیارت پہ جا رہے ہیں نجف سے کربلا، ساتھ میں شاگرد ہیں، رستے میں ہے ظاہر ہے پرانا چائے خانے ہوتے تھے جیسے ہیں، وہاں سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ اندر چائے خانے میں اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مستی میں اور گا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ ان کو تھوڑا امر بالمعروف کرو، تھوڑا سمجھاؤ۔ اب شاگرد تھے، کہنا کہ قبلہ ان کو کون سمجھائے گا، مطلب ان سے تو دور ہی رہے تو آدمی اچھا ہے۔ ملا کلی حسین حمدانی نے کہا اچھا میں خود جاتا۔ گئے، وہ اندر شعر اشعار پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی مولانا آ گیا ہے تو لو بھائی مطلب کہا شیخ آپ کدھر آ گئے؟ کہا کہ میں بھی کچھ شعر پڑھوں۔ ہاں پڑھیے۔ انہوں نے مولا کائنات کے شعر پڑھنا شروع کیا، دنیا کی ماہیت کو بیان کیا، دنیا کیا ہے۔ نفس گرم تھا نا، ایک ایک جملہ ایسے نکلا سامنے پگھلنا شروع ہو گیا۔ وہ محفل جو لہو لعاب کی تھی وہ گریے میں بدل دی۔ شخص چاہیے ایسے کیوں؟ تلمس اختیار کرنا پڑتا ہے ایسا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کیسے اس مقام پہ آ گئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر انسان کو رونا آ جائے، ان کی بات، ان کی ساری کیسے تلمس اختیار کی۔ نجف کے حوضے میں اپنے استاد آیت اللہ قاضی کے شاگرد رہے۔ اطاعت اہل بیت کا جو پہلا درس ہے جو آپ کو اس وادی میں وارد کرتا ہے، جو اہل بیت کی وادی ہے، وہ اطاعت ہے، تسلیم ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں نہیں ہو سکتا۔ 5 چیزیں چاہیے ہمیں۔ محبت پہلا قدم ہے، پہلا قدم محبت، دوسرا معرفت، پھر انسان تسلیم کی طرف جاتا ہے، پھر ولایت کی طرف جاتا ہے، پھر کہیں جا کے انسان شباہت اختیار کرتا ہے کہ جہاں خود اہل بیت کہتے ہیں سلمان و منا اہل بیت، وہ آخری مرحلہ ہے۔ شاید ہمارے لیے میں نہیں سمجھتا کہ مطلب اس مقام پہ ہم جائیں، لیکن محبت کے بعد پہلی چیز تسلیم ہے، معرفت۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، کون ہے ایسی ہستی۔ خط لکھا کسی نے آیت اللہ عظمہ بہجت کے والد کو کہ آپ کا بیٹا پتہ نہیں کیسے درسوں میں جاتا ہے، کسی صوفی ٹائپ کے شخص کے درس میں جاتا ہے۔ والد اور نماز شب اتنی لمبی لمبی پڑھتا ہے مولا کے حرم میں۔ والد نے کہا آج سے تم نماز شب نہیں پڑھو گے، کیوں؟ صبح تمہارا درس کہیں خراب نہ ہو جائے، کیونکہ باپ کا حکم شریعت میں اولویت رکھتا ہے۔ لے کر خط اپنے استاد کے پاس آئے، استاد نے بولا کہ جو باپ نے کہا ہے وہ تو کرنا پڑے گا، لیکن کہا کہ میں کیا کروں جو نماز شب سے جو مجھے ملنے والا ہے؟ کہا اس کے لیے میں تمہیں ایک اور عمل دیتا ہوں۔ کہا چپ کا روزہ، بات نہیں کرنی، وہ جو تمہیں وہاں سے ملنا تھا یہاں مل جائے گا۔ لکھ کر دکانوں میں جو بھی کام کرتے تھے لکھ کے دیتے تھے، خاموش۔ زبان جب خاموش ہو تو دل سے حکمت کے چشمے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تلمس، حضرت موسیٰ نے تلمس کیا۔ حضرت خضر نے بولا کہ مطلب آپ برداشت نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، وہی ہوا بہرحال، لیکن ڈھونڈا۔ بہرحال وہ خود ایک مفصل داستان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اصل ہدف کیا تھا واقعے کا؟ پھر پروردگار نے اس موسیٰ کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں تھا، کیا کہا؟ جاؤ اپنے بھائی کو لو، فرعون کے دربار جاؤ اور جا کر اسے تبلیغ کرو۔ پروردگار فرعون
ہم دو بھائی اس کی، اور کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے فرعون کو، اسی کے تو محل میں پلے بڑے تھے، کہا وہ تو ہمیں پہنچنے نہ دے، گردن کاٹ دے، مار دے، پتہ نہیں کیا کرے، جانے نہ دے، پہنچنے نہ دے۔ خدا نے قرآن کی آیات میں کہا موسیٰ خوف مت کھاؤ، خوف لا تخاف، خوف، اننی معکم، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ بس یہی تھا، اور کیا چاہیے تھا؟ بس میں ہوں، جاؤ، فرعون ہو یا کچھ بھی ہو، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہوں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ، ہمارے پاس وہ اسلحہ، ہمارے پاس یہ طاقتیں، ہمارے پاس دنیا کی سیٹلائٹیں، ہمارے پاس، لے آئے۔ خدا ولی کے ساتھ ہے، ولی کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، یہاں میرا موضوع وہ ولی والا نہیں ہے، ورنہ بہرحال میں اس طرف جو رات کو بڑھتا ہوں، ورنہ میں انشاءاللہ وہاں اس کو کھولوں گا اور مزید خوب۔ یہ جو ایک ٹرم ہے نا جہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس چلو کرو۔ اب فرعون کیا کر سکتا ہے؟ کیا ہوا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، دعا، پروردگار میرے سینے کو کشائش دے، میرے قول میں طاقت دی۔ کیا کیا پھر فرعون نے؟ عزیزان محترم، یہ جو کل بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو اندر سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے نا، یہ خوف خدا ہے۔ یہ خوف اگر آپ اپنی اولاد کے اندر ڈال دیں، بچوں کے اندر، مولانا صاحب بچہ خراب ہو جاتا ہے، یہ کریں وہ کریں، گیم کھیلتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اینیمیشن دیکھتا ہے، نیٹ فلکس کے سیزن دیکھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، خب آپ اس کو روکیں گے چھپ کے دیکھے گا، آپ پکڑیں کہیں اور جا کے دیکھے گا، تو پھر کیا کریں؟ اللہ کا خوف اس کے اندر انسٹال کر دو۔ کرو، دشمن آپ کے موبائل میں کیا کر رہا ہے؟ گیم انسٹال کرا رہا ہے نا، آپ بھی کیے جا رہے ہو، آپ بھی اپنی اولاد میں کچھ انسٹال کرو۔ ہاں خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا کا خوف کھاؤ۔ جب خدا کا خوف اس بچے کے دل میں آ جائے، یہ اکیلا بیٹھا ہو، یہ تنہا بیٹھا ہو، یہ رات میں ہو، یہ حیا کرے گا، یہ شرم کرے گا، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ بچے کو روزے کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو دیکھ رہے ہوتے پانی پیے گا نہیں پیے گا؟ ہم تو بچپن میں کلی بہت کرتے تھے کہ شاید کوئی قطرے مطرے اندر ٹھنڈک میں ہی چلے جائیں، پتہ بھی نہ چلے غلطی سے۔ لیکن بچہ آپ اس کو بولے روزہ توڑ دو بیٹا، نہیں 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 نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود میں پرستش ہے، اس کو صحیح کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم کام نہیں کر رہے معاشرے کے اوپر، تبھی یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں رہا، یہ شیطان کا عبد ہوتا جا رہا ہے۔